بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے لکھا کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور ملیشیا میں ایک کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کمپنی بینک کے لیے پینشن اور لائف انشورنس کے لیے سافٹ ویئر بناتی ہے اور یورپ میں چلتی ہے کہ ایسے ملازمت کر سکتا ہوں، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ جائے۔ آپ کو آمدنی تو اپنا معاوضے کا بدل ملے گا، وہ تو جائز ہے۔ میں نے ایک سوال مفتی عبدالحی نعمانی مفتی عبدالمعبود کو دیا تھا، اور جب تک میں پاکستان میں رہا چکر لگایا مگر جواب نہ ملا، نہ فون پر نہ ویسے۔ 2 سال بعد میں وطن واپس آیا تو اب تک عجیب بات ہے کہ آپ پرچیاں لے کر آئے۔ آپ وہاں جو میں دفتر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، آپ اپنے اس کاپی کی ایک کاپی مجھے دے دیتے، میں مفتیوں کو تعدیب کر دیتا کہ اس میں اتنی تاخیر کس وجہ سے ہے۔ بعض فتاوی ایسے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ میں خود لکھوا لیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا شکوہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے بہت دیر کی، لیکن آپ ان سے بھی زیادہ گناہ کے مرتکب ہیں کہ جو ہیڈ دارالافتاء ہے، رئیس الافتاء ہے، وہ میں خود ہوں۔ آپ کو مجھ سے آ کے وہاں سامنے عرض کرنا تھا، میں فوراً دارالافتاء والوں کو بلا لیتا کہ بھئی اس کی کاپی نکالو اور جواب تیار کرو، نہ ہو تو سوال مجھے دو، میں جواب لکھ لیتا ہوں۔ تو دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف بھی کیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے حد قذف لگوائی تھی۔ حد قذف جن پر ثبوت ہوا تھا ان کو لگے، باقی جن پر ثبوت نہیں، صرف افواہ تھی، وہ معاف کیے گئے۔ آپ کی کتنی بیویاں تھی؟ اس میں لونڈی اور بیوائیں کتنی ہیں؟ مورخ دمیاطی جو محدث بھی ہے اور بخاری کے شارح ہے، انہوں نے 37 مجموعہ لکھا ہے، 17 ان میں منکوحات ہے اور باقی سب کے سب جواری اور اماء یعنی کنیز اور لونڈیاں ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بزرگوارم مولانا عبدالمعبود صاحب باغ سرداران راولپنڈی پھول والی مسجد کے امام خطیب نے ایک کتاب لکھی ہے، پیغمبر کے ازواج مطہرات اور شہزادیہ، وہ حاصل کرے اور ملاحظہ فرمائے۔ عورتوں قبرستان میں جانا کیا جو غلطی سے چلا گیا اس کی کیا حکم ہے؟ عورتوں کے قبرستان میں میلے ٹیلے کے لیے جانا تو حرام ناجائز ہے۔ اپنے کسی مقبور اور مرحوم والد، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا جو پردے کے لوگ فوت ہوئے ہیں، پردے کے ساتھ ان کی قبروں پر جانا مفتابی قول کے مطابق درست اور صحیح۔ کیا مسئلے کی تفصیل درکار ہے؟ ڈاکٹر لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نماز کے متصل ایک سجدہ کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، شرعی حیثیت کیا ہے؟ نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں جانے کو منع فرمایا ہے۔ فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو عوام نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدہ کرتے ہیں، یہ منع کیا جائے، غلط ہے۔ فتاوی شام میں بھی سجدہ شکر کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو سجدہ عوام کرتے ہیں، دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کو منع کیا جائے۔ عورت وضو کے لیے سر کا مسح دوپٹے کے اوپر سے کر سکتی ہے؟ یعنی سر کا دوپٹہ جو ہے وہ تھوڑا سا سرک بھی نہیں سکتا ہے؟ انجینئر محمد علی نے نیٹ پر بیان کیا اور موزے کے حوالے سے اور رموز کے حوالے سے بات کی۔ کون سے رموز بھائی؟ سر کا مسح تو سر کا ہی ہوگا، دوپٹے کا تھوڑی ہوگا۔ اور جہاں آیا کہ دوپٹے یا پگڑی کا مسح ہوا ہے تو مطلب یہ کہ پگڑی یا دوپٹہ پڑا رہا، اس کو اوپر نیچے کیا گیا۔ جیسے یہ پگڑی ہے، ہم مسح یوں کر سکتے ہیں نا، پھر یوں کر کے یوں کر لیں گے۔
گائے یا بھینس میں سے کس کا دودھ بہتر ہے؟ شاباش، گاڑھا پن میں بھینس کا بہتر ہے اور لذت میں گائے کا بہتر ہے۔ باڑا کھولنا ہے یا دودھ کی دکان کھول کیا کرنا ہے؟ ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کے بعد روز محشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اجزائے بدن ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہیں، یہ ضیاء ہے، ختم ہو جائے گی۔ سجدے میں ناک پیشانی دونوں لگانا ضروری ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک لگ جائے تو پھر نماز کا کیا حکم؟ پیشانی لگ گئی اور ناک نہیں لگی، سجدہ صحیح ہے۔ پیشانی ہی نہیں لگی، بغیر روک کے سجدہ نہیں ہوا۔ بیٹی کے رشتے کے لیے دعا فرمائے، رشتے والے آتے اللہ خیر و عافیت سے عزت وقار پائیدار خوشگوار رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ میرے دوست محمد ریحان ولد عبدالحمید کی والدہ صاحبہ عرصہ دراز سے ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی عمر و صحت میں برکت دے۔ جامعہ اعلیٰ کے سابق فاضل محمد اقبال کے بھائی کینسر کی بیماری مبتلا ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔